السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ ممنوع عشق از قلم ہانا خان، قسط نمبر 7۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کی مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ اسلام آباد کے مشہور پرائیویٹ ہسپتال کے ایک پرائیویٹ روم میں گہری خاموشی کا راج تھا۔ نرم روشنی والے سطح پر چھت کے کناروں میں نصب تھے جو مدھم سی چمک کے ساتھ کمرے کو پرسکون سا رنگ دے رہے تھے۔ دیواروں پر ہلکے کریم کا کلر کا پینٹ، ایک طرف جدید طرز کا صوفہ سیٹ، دوسری جانب رکھی ہوئی برقی مشینیں اپنی مخصوص بیپنگ کے ساتھ کمرے کی خاموشی توڑ رہی تھی۔ ہیڈ کے سرہانے اٹیچ ٹرپس ہلکی ہوا میں ذرا سا ہل رہے تھے اور کمرے کی فضا میں اسپتال کی مخصوص دوائیوں کی خوشبو رچی بسی تھی۔ اسی سکوت میں بیڈ پر نیم گلوٹکی کی حالت میں لیٹی ہوئی مہرمہ کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش کی۔ اس کی سانسوں کا اتار چڑھاؤ ذرا سا بے حال ہوا تھا اور چند لمحوں بعد اس کی پلکیں بھاری پن کے ساتھ آہستگی سے اٹھنے لگی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے نظر سیدھی چھت پر پڑی۔ سفید چھت کے بیچوں بیچ روشنی کے مدھم دائروں کو وہ یکٹک دیکھتی رہی۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ جیسے بے حس و حرکت تھی، شعور کے دھندلکوں میں ڈوبی ہوئی سانسوں کی گہرائی کے ساتھ اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ وہ ہوش میں ہے اور یہ جگہ کوئی عام کمرہ نہیں بلکہ اسپتال کا کمرہ ہے۔ مہرمہ کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئیں۔ گزرے لمحات آنکھوں پر ایک بار پھر فلم کی مانند چلنے لگے۔ مہرمہ نے آہستگی سے پلکیں جھپکا دی، جیسے کئی آنسو اپنے اندر اتارے، اور مدھم سی سانس کے ساتھ جب اس نے گرد و پیش پر نظر دوڑائی تو دل کو ایک عجیب سا سکون اور دکھ نے ساتھ ساتھ گھیرے میں لیا۔ قریب ہی صوفے پر اذلان آنکھیں موندے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد تھکن کا کاسا بنے ہوئے تھے۔ چہرے پر تھکن اور دکھ کے تاثرات واضح تھے۔ بھائی؟ مہرمہ کے ہلتے لبوں اور آنکھوں کی جنبش دیکھتے ہی اذلان ایک دم سے چونکا، جیسے کسی نے دل کے بجھے چراغ کو ہوا دے دی ہو۔ وہ تیزی سے مہرمہ کی جانب آیا اور جھک کر مہرمہ کی پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیا۔ کئی آنسو ٹوٹ کر اذلان کی آنکھوں سے مہرمہ کے بالوں میں جذب ہوئے۔ بھائی کی جان، اب ٹھیک ہو میرا بچہ؟ آپ نے تو بھائی کو ڈرا ہی دیا، میری گڑیا۔ اذلان نے نرمی سے مہرمہ کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی چومی، جبکہ دوسری طرف اپنی خوبصورت اور وجاہت سے بھرپور بھائی کی سبز آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مہرمہ کو اپنا دل شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ بھائی، آپ رو رہے ہیں؟ مہرمہ نے تڑپتے ہوئے اذلان کا ہاتھ تھامتے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں میرا بچہ، بس پریشان ہو گیا تھا۔ تم رکو، میں ڈیڈ کو انفارم کرتا ہوں۔ وجدان انکل، ڈیڈ اور موم کو زبردستی کینٹین لے کر گئے ہیں۔ میری گڑیا، آپ نے سب کو پریشان کر دیا۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر جھک کر مہرمہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور نرس کے روم میں آتے ہی تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تاکہ فون کر کے سکندر صاحب اور باقی سب کو بتا سکے کہ مہرمہ کو ہوش آ چکا ہے۔
اذلان کے روم سے نکلتے ہوئے مہرما نے اپنی آنکھیں کرب سے میچی اور دل میں خود کو ملامت کی۔ تھوڑی دیر میں ہی کمرے کا دروازہ ایک بار پھر واہ ہوا اور سکندر صاحب اور عائشہ بیگم کے ساتھ ساتھ وجدان صاحب، نازنین بیگم اور میرل بھی اندر داخل ہوئے۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ سکندر صاحب نے آگے بڑھ کر مہرما کی سرخ اور بھیگی بھیگی سبز آنکھوں کو بوسہ دے کر فکرمندی سے سوال کیا، جس پر مہرما اپنے اندر ٹوٹتے طوفان سے لڑتے دلکشی سے مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ مہرما نے اذلان کی مدد سے سہارے سے اٹھ کر بیٹھتے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سکندر صاحب نے بے بسی سے اپنی بیٹی کی جانب لکھا۔ کم آن ڈیڈ، ایسے مت دیکھیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مہرما نے کھلکھلاتے ہوئے ایک بار پھر یقین دہانی کروائی، جس پر عائشہ بیگم نے نم آنکھوں سے اس کا ماتھا چوما اور سکندر صاحب اور اذلان کو فی الحال خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جس پر سکندر صاحب اور اذلان نے ہولے سے سر ہلا کر ان کی تائید کی۔ ہماری گڑیا نے تو ڈرا ہی دیا۔ وجدان صاحب نے آگے بڑھ کر مہرما کے سر پر ہاتھ رکھا، جس پر مہرما مسکرا دی۔ بچے، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ میر غزوان افندی ازل سے صرف آپ کا اور آپ کا تھا اور آپ ہی کا رہے گا۔ وجدان صاحب کے سنجیدہ سے لہجے پر جہاں مہرما کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، وہی سکندر صاحب اور اذلان نے اپنے لب سختی سے بیچے۔ انکل، ایسی بات نہیں ہے، بس شاید کبھی میں نے اس نہج پر سوچا نہیں تھا۔ غزوان اور میں ہمیشہ ایک ساتھ رہے تو نہ سمجھی میں ہی صحیح میں نے یہی سوچا کہ ہم ہمیشہ ساتھ ہی رہیں گے، مگر خیر، ہر کسی کو اپنی مرضی کی زندگی جینے کا حق ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ غزوان کے ساتھ کسی قسم کی زور زبردستی کریں، اور رہی بات میری، تو میں تو اپنے ڈیڈ اور بھائی کی شہزادی ہوں، تو میرے لیے ایک اچھا سا شہزادہ میرے ڈیڈ اور بھائی ڈھونڈ دیں گے۔ ویسے بھی آپ کا بیٹا بہت نخریلا ہے، میں مزید نہیں اٹھا سکتی اس کے نخرے۔ ہاں، مہرما نے وجدان صاحب کی طرف دیکھتے متوازن لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا اور آخر میں شرارت سا کھلکھلا دی، ہماری گڑیا ایک دن میں ہی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اپنی تکلیف ہم سے چھپانے لگی۔ نازنین بیگم نے آگے بڑھ کر مہرما کا ہاتھ تھامتے لمسے لہجے میں استغفار کیا۔ آپ نے ہی ایک بار کہا تھا آنٹی کہ جہاں قدر نہ ہو وہاں زبردستی ایڈجسٹ ہونے کی کوشش نہیں کی جاتی، اور رہی بات غزوان کی، تو غزوان کی نظر میں صرف اس کی دوست ہوں، وہ بھی عام سی، جس کا موازنہ وہ بآسانی کسی سے بھی کر سکتا ہے، اور مہرما سکندر لغاری اتنی بے وقت نہیں ہے کہ اپنا آپ اس طرح بے مول کرے۔ مہرما کے ٹھہرے مگر نرم لہجے میں بولے گئے الفاظوں پر سب نے ہی گہری سانس لی، جبکہ مہرما کے لبوں سے می کی جگہ بار بار غزوان ادا ہوتے دیکھ کر میرل نے کرب سے آنکھیں مچھی۔ اپنے بھائی کی بے وقوفی پر اسے افسوس ہوا تھا۔ وہ ایک چمکتے پتھر کے پیچھے قیمتی کوہ نور کا ہیرا کھو بیٹھا تھا۔ مگر مہر، انکل پلیز اس بات کو یہاں ہی ختم کر دیں اور غزوان کو فون کر کے بولیے آپ اس کی پسند کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ ایک بار پھر رضا کے اپارٹمنٹ میں روح ہوش ہو چکا ہے۔ وجدان صاحب مزید کچھ بولتے کہ مہرما نے نرمی سے ان کی بات کاٹ کر التجائیہ لہجے میں جیسے اپنی بات کہی۔ وہ واقعی اب اپنا مزید تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ بچے، اگر آپ کا فیصلہ یہی ہے تو یہی صحیح، مگر میں ہرگز اپنے بیٹے کو ایک اندھیری کنویں میں گرنے نہیں دوں گا۔ وہ لڑکی ہرگز میرے گھر میں نہیں آئے گی۔ وجدان صاحب مہرما کے سر پر ہاتھ رکھ کے دو ٹوک لہجے میں کہتے ناراضگی سے وہاں سے جا چکے تھے، آنٹی میں انہیں سمجھا دوں گی،
तुम परेशान ना हो गुड़िया, और जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाओ। आखिर मेरी बेटी की इकलौती नंद हो, अब उसका जीना हराम करना है तुमने। क्यों भाई आयशा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? नाज़नीन बेगम ने शरारत से कह दी, जैसे माहौल पर छाई कसाफत को दूर करना चाहा। जिस पर जहां मिरल ने हैरत से अपनी माँ की जानिब देखा, वहीं आयशा बेगम के साथ साथ मेहरमा भी हंस पड़ी, जबकि अफसान ने अपने निचले होंठ को दांतों में दबाकर अपनी मुस्कुराहट जब्त कर दी। मिरल की जानिब देखा। मॉम, मिरल ने हैरत से नाज़नीन बेगम की जानिब देखते सदमे की कैफियत में कहा, हाँ भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी बेटी का कैसे तुमने जीना हराम करना है, उसकी टिप्स मैं तुम्हें वक्तन फवक्तन देती रहूंगी। नाज़नीन बेगम मुंह बसोरती मिरल की जानिब देखकर खिलखिला दी, जो उन्हें खफा नजरों से देख रही थी। हाँ, आंजी, आप फिक्र ही ना करें, लेकिन उससे पहले मेरी भाभी मेरी हवाले कर दें, फिर बस मैं रोज आपसे टिप्स लेने के लिए तैयार हूँ। मेहरमा ने शरारत से कहते बाहें फैलाकर मिरल को अपनी तरफ बुलाया, जिस पर मिरल मुस्कुराती हुई उसकी जानिब बढ़ती मेहरमा को अपने सीने से लगा चुकी थी। सिकंदर साहब पहले ही वजदान साहब के पीछे कमरे से बाहर जा चुके थे। हाँ भाई, बस जल्दी से तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं इस निकम्मी बला से अपनी जान छुड़वाऊं। नाज़नीन बेगम का लहजा अब भी शरारती सा था, मगर आंखों में अपनी इकलौती बेटी के लिए बेतहाशा मोहब्बत थी, जिस पर आयशा बेगम ने मुस्कुराते हुए ममता के एहसास से लबरेज लम्स के साथ मिरल के सर पर हाथ रखा। मैं डॉक्टर से पूछता हूँ कि कब तक डिस्चार्ज करेंगे महर को। अजलान एक नजर मुस्कुराती हुई मेहरमा की जानिब देखते नम आंखों से बाहर की जानिब पड़ गया। अपनी बहन का खुद से यूं तकलीफ छुपाना अजलान सिकंदर को एक आंख नहीं भाया था। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजरता ही रहता है। मेहरमा को अस्पताल से आए एक हफ्ते से ऊपर होने को आया था। इस सब में वो एक बार फिर यूं हंसने मुस्कुराने लगी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वजदान साहब मेहरमा से खफा हो चुके थे, मगर आते जाते उसके सर पर शफकत से हाथ रखना उनका रोज का मामूल था। बाकी सब ने भी दोबारा उस रात का जिक्र नहीं किया था। मेहरमा की ही जिद पर दोनों मैंशन में मिरर और अजदान की शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो चुकी थी, जिसमें मेहरमा हर काम में पेश पेश थी। गजवान कहाँ है ये जानते हुए भी ना वजदान साहब ने उसको कॉल की थी और ना किसी को करने दी थी। इस वक्त भी मेहरमा अपने कमरे की बड़ी सी ग्लास वॉल से बाहर डूबते सूरज को देख रही थी। अभी उसकी नम होती सब्ज आंखें डूबते सूरज पर ही टिकी थी कि रोज की तरह एक बार फिर उसका मोबाइल जोरों शोर से बजना शुरू हुआ था। मेहरमा ने अपनी नम निगाहें डूबते सूरज से हटाकर अपने मुसलसल बजते फोन की जानिब देखा, जहां मीर का नाम जगमगा रहा था। इस एक हफ्ते में मीर गजवान ने मेहरमा लगारी को लातादाद कॉल्स की थी, जिसका जवाब महर ने देना जरूरी नहीं समझा। एक अजीब सी जिद थी मेहरमा लगारी को अपनी गिरफ्त में जैसे जकड़ लिया था। मेहरमा ने नजरें एक बार फिर सामने डूबते सूरज पर टिका दी। मोबाइल एक बार फिर जोरों शोर से बजा। अगर मेहरमा ने कॉल रिसीव ना करने की जिद बांधी थी, तो सामने वाला भी अपने नाम का एक ही था। अगर मैं तुम्हारे लिए आम हूँ मीर गजवान आफिंदी, तो तुम भी अब से मेहरमा सिकंदर लगारी के लिए आम हुए। मेहरमा ने नम से लहजे में कहते सख्ती से अपनी आंखें मसलते अपने आंसू साफ किए, जो तन्हाई मिलते ही आंखों से बहने के लिए तैयार रहते थे। महर, तुम्हें मजबूत बनना होगा। एक शख्स के लिए तुम अपने इतने प्यार करने वाले डैड, मॉम और भाई को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। जो शख्स तुम्हारे नसीब में ही नहीं है, उसके लिए उन लोगों को तकलीफ क्यों देना जो मेरी एक तकलीफ पर ही तड़प उठते हैं। इस शख्स की परवाह फिक्र सब झूठी थी। मेहरमा, तुम्हें ये समझना ही होगा
مہرمہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے جیسے خود کو سمجھاتے نم سے لہجے میں کہا، میر غزوان کے خلاف دماغ میں بدگمانیاں عروج پڑتی، مگر دل تو اب بھی صرف ایک شخص کا طلبگار تھا جو اس کے لیے ممنوع تھا۔ مہرمہ سسکتی ہوئی گلاس بال کے ساتھ سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر روئی، کیوں میر، کیوں؟ جب ماہر تمہاری تھی تو تم بھی تو صرف ماہر کے رہتے نا۔ لبوں سے بے ساختہ شکوہ پسلا، آنکھوں سے کئی آنسو بے مول ہوئے، اور پچھلے ایک ہفتے سے یہی تو ہو رہا تھا کہ جو مہرماں سب کے سامنے ہر وقت کھلکھلاتی، ہر کام میں پیش تھی، تنہائی ملتے ہی رو پڑتی تھی۔ وہ اتنی بہادر نہ تھی جتنی سب کے سامنے بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تو میر غزوان آفندی کی عادی تھی، اسے کہاں آتا تھا اپنے جذبات چھپانا، اور دل تو آج بھی میر غزوان آفندی کی جھاگ میں چھوٹے بچے کی مانند ضد لگائے بیٹھا تھا، جبکہ لب اب بھی صرف میر غزوان آفندی کی چاہ میں دعا گو تھے۔ میں نے کہیں سنا تھا، یہ ایک طرفہ محبت انسان کو بہت خوار کرواتی ہے۔ میرے اللہ، پر آپ کی بندی میں اتنی ہمت نہیں ہے، میرے میر کو میرا کر دے میرے مالک۔ مہرمہ نے سسکوں کے درمیان جیسے التجا سے کی، اور ایک نظر پھر سے اپنے مسلسل بجتے فون کو دیکھ کر سر نفی میں ہلاتے پیچھے کی جانب قدم بڑھا کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اسے آج مرل اور اسلام کے ساتھ شادی کی شاپنگ پر جانا تھا۔ مہرمہ نے واش روم کے دروازے پر ہاتھ جما کر اپنے آنسو سختی سے رگڑے، ایسے کہ اس کی آنکھیں اور گال سرخ انار ہوئے تھے۔ مہر، تو کمزور نہیں پڑ سکتی، سنبھال خود کو۔ زیر لب خود کو دلاسا دے کر وہ ٹھگ سے واش روم میں بند ہو چکی تھی تاکہ فریش ہو کر نیچے جا سکے جہاں اسلام اس کا منتظر تھا۔ غزوان اس وقت رنگ سے ہولیے میں رضا کے اپارٹمنٹ میں کھڑا یکدم سرخ ہوتی آنکھوں سے ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ مضبوط انگلیوں میں اس وقت سگریٹ دبا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ رضا کے اپارٹمنٹ میں موجود تھا، اور گھر سے ایک کال بھی اب تک اسے موصول نہیں ہوئی تھی۔ غصہ حد سے سوا تھا، اوپر سے ماہر کا مسلسل اس کی کالز کو نظر انداز کرنا میر غزوان آفندی جیسے مغرور اور ضدی شخص کو دہکتے کوئلوں پر بٹھانے کے مترادف تھا، اور جو بات اس کا دل اسے سمجھانا چاہتا تھا اسے وہ سمجھنے سے ہی انکاری تھا۔ اس ایک ہفتے میں وہ لاتعداد کالز مہرمہ لگاری کو کر چکا تھا، مگر مہرمہ کا اس طرح خود کو زندگی میں پہلی بار نظر انداز کرنا غزوان کو سوئیوں کی مانند چبھ رہا تھا۔ اوپر سے رضا نے طنز کے تیر برسا کر اس کا جینا حرام الگ کیا ہو تھا۔ واہ بھئی، میر غزوان آفندی تو پورا چین اسموکر بن چکا ہے، کیا بات ہے۔ رضا جو تھوڑی دیر پہلے ہی آفس سے گھر آیا تھا، فریش ہو کر ہاتھ میں چائے کا مگ تھامے بیلکنی کی جانب ہی چلا آیا، مگر غزوان کو مسلسل سگریٹ نوشی کرتے دیکھ کر اس پر طنز کرنا ہرگز نہیں بھولا۔ میں اس وقت کسی بھی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں رضا، اس لیے گریز کر۔ غزوان نے بھاری آواز میں سنجیدگی سے رضا کو ٹوکا۔ بھائی، مجھے کون سا دورہ پڑا ہے بحث کرنے کا؟ تو اپنی حالت دیکھ اور ان سگریٹ کے ٹکڑوں کو دیکھ، تجھے سمجھ بھی آ رہی ہے تو کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ رضا نے نفی میں سر ہلاتے فرش پر بکھرے لاتعداد سگریٹ کے بقیہ حصوں کو تعصب سے دیکھتے ہوئے کہا، جنہیں ایک نظر دیکھتے غزوان دوبارہ اپنی سرخ ہوتی سیاہ آنکھیں ڈوبتے سورج پر ٹکا چکا تھا۔ ماہی پچھلے ایک ہفتے سے میری کالز ریسیو نہیں کر رہی۔ غزوان نے آہستگی سے اپنی بے چینی کا راز رضا کو بتایا، جس پر رضا نے آئیبرو اچکا کر اس کی جانب دیکھتے سوال گھڑا، تو اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ تم کون سا اس کے عاشق ہو جو مرنے مارنے پر تلے ہو؟ مہر تمہاری صرف اچھی دوست ہی تو ہے۔ تمہیں نہیں لگتا
کہ تمہیں مہر کی جگہ ماہین کی فکر کرنی ہونی چاہیے؟ رضا نے آنکھیں گھما کر غزوان کو طنزیہ لہجے میں اس کے ہی لفظ اسے لوٹائے، جس پر غزوان نے سرخ اٹھی آنکھیں رضا کے چہرے پر ٹکا دی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہاری یہ الفاظ ہیں بھائی، اس کی زندگی ہے، جب تم اپنی مرضی کر سکتے ہو تو وہ کیوں تمہاری پابند ہے؟ اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں لڑکا اور لڑکی کی دوستی کی گنجائش نہیں نکلتی۔ کل کلا کو محرمہ کی بھی شادی ہونی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے شوہر کو محرمہ کو تم سے بات کرنا پسند نہ آئے۔ بھائی شوہر تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ نہ تو ہمارا مذہب ہمیں اس رشتے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا معاشرہ۔ وہ تم نے سنا نہیں ہے، دو نامحرموں کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور پھر کیا پتا آگے جا کر تمہاری بیوی کو بھی تمہارا محرمہ سے فرینک ہونا پسند نہ آئے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اب تم دونوں ہی سمجھ جاؤ، رضا نے دھیمے لہجے میں نرمی سے کہتے غزوان کی سرخ ہوتی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے اسے سکے کے دونوں رخ دکھانے کی کوشش کی، جس پر غزوان کو اپنی رگیں پھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دل کیا سامنے کھڑے رضا کا چہرے کا نقشہ بگاڑ دے، اور وہ یہ کر بھی دیتا اگر اسے یہ چہرہ عزیز نہ ہوتا۔ اچھا چلو چھوڑو، وجدان انکل کی کال آئی تھی کہ 2 دن بعد میرر آپی اور ازلان بھائی کی مائیوں کا فنکشن ہے، تو انکل کہہ رہے تھے کہ اگر بہن کی شادی میں شرکت کرنا چاہو تو مینشن آ جانا۔ اب کے رضا کا لہجہ کافی حد تک نرم تھا، جبکہ غزوان کی آنکھوں میں بے یقین سی پھیلی۔ کیا وہ اتنا بے وقت تھا کہ اس کی ہی بہن کی شادی پر اسے مہمانوں کی طرح بلایا جا رہا تھا؟ غزوان کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ شکوے کے تاثرات بھی پھیلے۔ ڈیڈ اس حد تک خفا ہو چکے ہیں مجھ سے کہ اب کی بار انہوں نے میرے بجائے تمہیں کال کی، صرف اس لیے کہ میں نے اپنی پسند ان کے سامنے رکھی۔ غزوان کے لہجے میں شکوے کا تاثر واضح تھا۔ نہیں انکل، اس لیے تم سے خفا ہیں کہ زندگی میں پہلی بار انہوں نے اپنی خواہش تمہارے سامنے رکھی، اور تم نے بجائے معاملے کو پوری طرح سمجھداری سے حل کرنے کے بات ہی بگاڑ دی۔ تم جان ہی نہیں سکتے وجدان انکل کو سکندر انکل کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہوگی۔ میں مانتا ہوں انہیں تم سے پوچھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا، مگر پھر بھی تمہیں اس معاملے کو سمجھداری سے حل کرنا چاہیے تھا غزوان۔ محرمہ کوئی غیر نہیں تھی، تم نے اسے ہمیشہ ایک قیمتی موتی کی طرح سنبھال کر رکھا، اور پھر کیا کیا؟ اپنے ہی لفظوں سے چند ہی لمحوں میں اسے بے مول کر دیا۔ تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ ماہین اور محرمہ کیا واقعی ایک جیسی ہے؟ رضا سنجیدگی سے کہتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مرل کا فون رضا کو آفس میں آیا تھا۔ ناظرین بیگم نے جو مرل کو بتایا تھا، مرل لفظ بہ لفظ رضا کو بتا چکی تھی۔ رضا کا مقام آفندی مینشن میں غزوان جیسا ہی تھا۔ مرل کے لفظوں میں یہ جان کر رضا کا خون کھولا تھا کہ غزوان ماہین کو محرمہ سے ملا سکتا ہے۔ وہ کچھ دیر حیرت کے سمندر میں ہی ہوتا چل رہا تھا، حالانکہ محرمہ کے کردار کا گواہ وہ خود تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مرل کے اصرار پر ہی وجدان صاحب نے رضا کو فون کر کے غزوان کو مینشن بھیجنے کا کہا تھا۔ لا اختلافات صحیح، مگر انہیں اپنا بیٹا اپنی بیٹی کی رخصتی کی شانہ بشانہ چاہیے تھا۔ رضا کے الفاظ غزوان کو ہتھوڑے کی مانند اپنے سر پر بجتے محسوس ہوئے تھے۔ آنکھوں میں نمی نے ڈیرا جمایا تھا۔ اتنے میں ہی میں صفحے سے بیچا فون زور و شور سے بجا۔ فون کے بجتے ہی غزوان کی آنکھوں میں چمک سی اتری تھی، مگر اسکرین پر ماہی کے بجائے مرل کا نام جگمگاتے دیکھ کر غزوان کی آنکھوں کی جوت پل میں بجھتی محسوس ہوئی۔ ہیلو آپی، غزوان نے فون اٹھاتے ہی پرشکوہ لہجے میں ہیلو کہا تھا۔ اپنی بہن کی شادی میں شرکت کرو گے یا ایک 2 کی لڑکی کی وجہ سے اپنی بہن کی شادی میں بھی نہیں آؤ گے؟ مرل جو کب سے اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھی تھی،
غزوان کی آواز سنتے ہی جیسے پھٹ پڑی تھی، جس پر غزوان نے اپنے لب بیچے تھے۔ آپ ہی، میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ سب کو اس بات سے مسئلہ ہی کیا ہے۔ آپ لوگ کیوں میری محبت کو میرا گناہ بنانے پر تلے ہیں؟ غزوان اس وقت بری طرح جھنجھلایا تھا۔ مجھے ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے گنو، بس یہ بتا دو کہ تم میری شادی میں شرکت کرو گے یا ہمیشہ کی طرح جب تک ڈیڈ تمہاری بات نہیں مان جاتے تب تک وہ پوچھ رہو گے؟ مرل نے غزوان کی بات کاٹتے دو ٹوک لہجے میں پوچھا، جس پر غزوان نے سرد سانس اندر کھینچی۔ رات تک مینشن میں ہوں گا۔ غزوان کا لہجہ بھی اب سنجیدہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، فی الحال ڈیڈ سے دوبارہ اپنی بات کرنے سے گریز کرنا۔ میں نہیں چاہتی کہ بلا وجہ تماشا لگے اور ماحول خراب ہو۔ مرل نے سنجیدگی سے تاکید کرنا ضروری سمجھا۔ آپ ہی، ماہی کہاں ہے؟ وہ کیسی ہے؟ غزوان نے کب سے دل میں مچلتا سوال مرل سے آخرکار پوچھ ہی لیا، جس پر کچھ لمحوں کے لیے مرل خاموش ہوئی، پھر بولی تو لہجہ سرد سا تھا۔ میں بس اتنا کہوں گی تم سے غریب کہ اب تم مہر سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ تمہیں اس سے کوئی کنسرن نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ باقی مہر تمہاری ساری بات سن چکی تھی، اب تم سمجھدار ہو۔ مرل کے لفظوں سے غزوان آفندی کو اپنے اوپر ساتوں آسمان گرتے محسوس ہوئے۔ تو کیا اس کے لفظوں پر مہرماں بری طرح ہرٹ ہو چکی تھی؟ اس نہج پر تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ شٹ، تبھی وہ میری کال ریسیو نہیں کر رہی۔ غزوان زیر لب بڑھایا، جس پر دوسری طرف کال پر موجود مرل تلخی سے مسکرا دی۔ حالانکہ گنی تمہیں مہر کی بجائے اس لڑکی کی فکر ہونی چاہیے تھی جس کو تم ہماری مہر سے ملا رہے تھے۔ مرل کے طنزیہ انداز پر الفاظ مارنے پر غزوان نے اپنے لب بیچے۔ میر غزوان آفندی، ایک بات اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو، کوئی بھی ایری گیری لڑکی ہماری مہر جیسی نہیں ہو سکتی۔ آئندہ اس قسم کی فضول گوئی سے پرہیز کرنا۔ گاٹ اٹ؟ مرل نے دو ٹوک سے لہجے میں کہتے غزوان کے لفظوں کی توثیق کی۔ جانتا ہوں آپی، خیر میں رات تک پہنچ جاؤں گا، اللہ حافظ۔ غزوان اتنا کہتے ہی کال کاٹ چکا تھا۔ اندر کہیں ایک خون کا لوتھڑا خاموش ہوتا محسوس ہوا تھا، اور غزوان آفندی ایک بار پھر سگریٹ جلا کر اپنے انابی لبوں میں دبا چکا تھا۔ ایک بار پھر سوچوں کا مرکز مہرماں سکندر لغاری بنی تھی۔ اسے ڈر تھا وہ اس سب میں مہرماں سکندر لغاری کو کھو دے گا، اور آج اسے اپنا یہ ڈر حقیقت کا روپ لیتا محسوس ہو رہا تھا۔ غزوان نے سختی سے اپنی آنکھیں میچتے موبائل ٹراؤزر کی پاکٹ میں رکھ دے، ایک ہاتھ سے اپنے سلکی سیاہ بال ہاتھ کی مٹھی میں سختی سے بیچے۔ قسط نمبر 8۔ مہر، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! آپ لوگ یہاں اس وقت؟ مجھے تو لگا آپ سب کی شاپنگ کمپلیٹ ہو چکی ہوگی اب تک۔ مہر تو اپنے لیے ڈیزائنر سے ڈریس ریسیو کرنے ان کی اسٹوڈیو آئی تھی کہ اچانک پیچھے سے آتی آواز پر بے ساختہ مڑی۔ اذلان اور مرل بھی اپنی ویڈنگ ڈریسز چیک کر رہے تھے، جو ان سب نے ہی پاکستان کے مشہور ڈیزائنر سے بنوائے تھے۔ مہر کچھ الگ سائٹ پر کھڑی اور ڈریسز دیکھ رہی تھی، اسی لیے اذلان اور مرل آنے والے وجود سے لا علم تھے۔ آلیان، آپ یہاں؟ مہر نے پیچھے مڑ کر کچھ حیرانگی سے پوچھا۔ اسے لگا تھا کہ آلیان پاکستان سے واپس لندن بغیر کسی کو بتائے جا چکا ہے، اس لیے مہر کا حیران ہونا بنتا تھا۔ کیا ہوا پریٹی گرل، حیران ہو گئی؟ آلیان نے نرمی سے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے لگا آپ اس دن بغیر بتائے جا چکے ہیں، اسی لیے۔ مہر نے متوازن سے لہجے میں کہتے اپنا رخ دوبارہ سامنے ہینگ ہوئے ڈریسز کی جانب کیا۔ جانا تو تھا، کیونکہ جانے کے لیے ہی نکلا تھا۔ جس کے لیے پاکستان آیا تھا اس کے ملنے کے چانسز تو 0 ہو گئے تھے۔
आलियान ने एक नजर महरमा के खूबसूरत मासूम चेहरे पर डालकर एक सर्द सांस लेकर अपनी ब्राउन आंखें गैर मरे नुक्ते पर टिकाकर उदासी से कहा। दूसरी तरफ महरमा ने उसकी बात पर नासमझी से उसकी जानिब देखा। खैर छोड़ो प्रीति लेडी, 2 दिन पहले डैड का फोन आया था। उन्होंने बताया कि खैर से असलान भाई की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैं जरा कुछ दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरियाज की जानिब निकल गया था। कल ही वापस आया हूँ। सोचा कुछ शॉपिंग कर लूं शादी के हिसाब से। क्या तुम मेरी मदद करोगी? आलियान ने अकीदत भरी नजरों से महरमा को देखते जैसे इल्तिजा से की, जिस पर महरमा मुस्कुराती हुई सर हिला गई। इस वक्त महरमा को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि उसका वजूद पर्चियों की सूरत बिखरा पड़ा है, और शायद यही औरत का हुनर होता है, अपने अंदर पलते शोर और घुटन को पर्दे के पीछे छुपाकर चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर मुस्कुराना, ताकि लोग उसके अंदर की तबाही का राज ना पा सकें। महरमा के सर हिलाते ही आलियान दिलकशी से मुस्कुरा दिया। इससे पहले महरमा असलान की जानिब बढ़ती ताकि उसे इन्फॉर्म कर सके कि असलान और मिरर उसी जानिब आते दिखाई दिए। मुबारक हो भाई भाभी, फाइनली आप दोनों पर ओल्ड सिटीजन्स को रहमागा आ ही गया। आलियान ने कहका लगाते हुए शरारती से अंदाज में असलान को छेड़ा, जिस पर जहां असलान आलिया को मुक्का जड़ते बगलगीर हुआ, वहीं मिरर भी मुस्कुरा दी। खैर मुबारक, मुझे लगा तुम जा चुके हो बगैर बताए। आली, ये कोई तरीका है रातों रात मेंशन से गायब हो गए तुम? असलान ने खफती से कहते आलियान को झड़का। भाई यूं समझ लें कि फिलहाल उस वक्त ये जरूरी था। खैर क्या मैं आपकी डॉल को अपने साथ ले जा सकता हूँ? क्योंकि मुझे शादी के ड्रेसेस को सजेस्ट करने के लिए इनकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। आप लोग हमारा इंतजार फ्री होकर फूड कोर्ट में कर लीजिएगा। शुरू में आलियान का लहजा कुछ अफसरदा और शिकायती सा था। बाद में इल्तिजाई से लहजे में जैसे उसने महरमा को अपने साथ ले जाने की इजाजत चाहिए, जिस पर असलान ने महरमा को देखते आईब्रो उचकाई, जैसे महरमा की मर्जी जानना चाहिए हो। मगर महरमा को मुस्कुराते देखकर असलान भी हामी भर गया। ठीक है, मगर ध्यान से ख्याल रखना मेरी गुड़िया का। 1 घंटे बाद फूड कोर्ट में मिलते हैं। असलान ने पहले अपने लब बीचे, फिर एक नजर महरमा की जानिब देखते आलियान को ताकीद करना जरूरी समझी, जिस पर आलियान ने मुस्कुराते हुए सर खम किया और महरमा के आगे झुककर उसे आगे चलने का इशारा किया, जिस पर जहां महरमा खिलखिलाकर आगे बढ़ी, वहीं असलान के साथ खड़ी मिरल की मुस्कुराहट फौरन सिमटी। असलान, आपने महर को। इससे पहले मिरल अपनी बात मुकम्मल करती कि असलान के लफ्जों पर उसने अपने लब बिछे। गलती हमारी है कि हमने गजवान को हमेशा महर के सर पर सवार रखा। उसकी बेजा मर्जियों को पूरा करने के लिए महरवा को उसका आदी होने दिया। मैं चाहता हूँ अब मेरी बहन अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए, ना कि किसी का पाबंद रहे। असलान सपाट से लहजे में कहते काउंटर की जाने पड़ गया था, जबकि मीरन ने परेशानी से उसकी पुश्त देखी। तो बताएं सिंड्रेला, मुझे क्या पहनना चाहिए शादी के फंक्शंस पर? अलियान की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज अपने दिल में बसने वाली इस नाजुक हसीना की नजरों और ध्यान का मरकज आलियान मुस्तफा था। और सबसे बड़ी खुशी जो इस वक्त आलियान को थी, वो थी क़ज़वान का महरमा के इर्द गिर्द ना होना। दूसरी तरफ आलियान के तर्ज मुखातिब पर महरमा मस्नूई सा हंसती। आजकल वो सब कुछ ही तकरीबन मस्नूई सा ही कर रही थी, ताकि उसके अंदर की कैफियत से सब लाइन रहें। मेरे ख्याल में पहले आपको मायू के फंक्शन की कुछ लेना चाहिए। आई थिंक वाइट कुर्ता शलवार कैसा रहेगा?
محرمہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اپنے قدم کچھ فاصلے پر رکھی ڈمی کی جانب بڑھائے جس پر سفید کرتا شلوار ٹنگا تھا۔ اس کرتے شلوار کو دیکھ کر محرمہ کی آنکھوں کے پردے پر غضبان کا عکس سا لہرایا جسے دوسرے لمحے ہی وہ دماغ سے جھٹک چکی تھی۔ کہتے ہیں ریجیکشن برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کچھ ایسا ہی محرمہ سکندر کے ساتھ تھا۔ غضبان کا خود کو ریجیکٹ کرنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا، مگر دل تو آج بھی میر غضبان آفندی کے حق میں فتوے دے رہا تھا۔ کہاں کھو گئی ماہیں؟ محرمہ کو اس کرتے پر ہاتھ رکھے اپنی سوچوں میں گم دیکھ کر آلیان نے اس کے آگے چٹکی بجائی، جبکہ دوسری طرف آلیان کے منہ سے ماہیں سن کر پہلے تو محرمہ کی آنکھیں کچھ نم ہوئیں، پھر چہرے پر ناگوار سے تاثرات پھیلے اور جب بولی تو لہجہ سپاٹ سا محسوس ہوا۔ آلیان، آئندہ آپ مجھے اس نام سے مخاطب ہرگز مت کیجیے گا، پلیز۔ محرمہ نے نم مگر سپاٹ سے لہجے میں کہتے اس جمی سے ہاتھ اٹھایا۔ محرمہ کی بات پر اس کے پیچھے کھڑے آلیان نے اپنے لب بھیجے۔ اسے لگا کہ جیسے آواز محرمہ کی ہو اور الفاظ میر غضبان آفندی کے، جبکہ آلیان مصطفیٰ محرمہ سکندر کے اندر چلتے طوفان سے بالکل ہی انجان تھا۔ اچھا ویسے مہر، تم نے تو کچھ گرینش کلر کا ڈریس دیا ہے، میں نے دیکھا تھا کچھ دیر پہلے، کیوں نہ ہم دونوں ٹوئننگ کریں، آخر وہ لڑکے والے ہیں۔ آلیان نے اپنے تاثرات چھپاتے خلاف توقع مسکراتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہتے ماحول پر چھائے سکوت کو توڑا۔ نہیں، اچھا نہیں لگے گا، آپ وائٹ کرتے شلوار پر چاہے شال لے لیں، گرینش کلر اور مایو کی تھیم کے لحاظ سے۔ محرمہ نے نرم سے لہجے میں ایک اور مشورہ دیا جس پر آلیان نے سرد سانس لی اور پھر سر ہلا گیا۔ ایسے ہی مہر نے تقریباً ساری ہی شاپنگ میں آلیان کی مدد کی۔ تمام ایونٹس کی شاپنگ کے بعد آلیان کو ایک ریسٹ واچ شاپ میں انٹر ہوتے دیکھ کر محرمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ فی الحال وہ تھک چکی تھی۔ محرمہ کو ایک جگہ کھڑے خود کی جانب غصے سے دیکھتے پا کر آلیان نے اپنا کہکا ضبط کیا۔ صرف محرمہ کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنے کے چکر میں وہ اس ناچز جان کو گھما گھما کر بری طرح تھکا چکا تھا۔ دوسری طرف آلیان کو کہکا روکنے کے چکر میں سرخ ہوتے دیکھ کر محرمہ نے خفگی سے اپنی نظروں کا رخ موڑا۔ اوکے پریٹی لیڈی، ٹھیک ہے، غصہ مت کرو، بس یہ لاسٹ ہے۔ آلیان نے ہنستے ہوئے محرمہ کے پاس کھڑے ہوتے زبان دانتوں تلے دبائی، مگر محرمہ کو اب بھی خفگی سے اپنی جانب دیکھتے پا کر سرنڈر کرنے کے انداز میں اسے فوڈ کورٹ کی جانب چلنے کا اشارہ کیا۔ اور اب آلیان تھا اور اس کی نہ رکنے والی باتیں، جبکہ محرمہ صرف ہاں اور نہ میں سر ہلاتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی، اور کہیں نہ کہیں دماغ کے اندر کہیں کونے میں آلیان اور غضبان کو موازنہ کر رہی تھی۔ ایک طرف آلیان تھا جو کب سے صرف اپنی ہی کہہ رہا تھا، جبکہ محرمہ پہلی بار کسی کو خاموشی سے سن رہی تھی، تو دوسری طرف غضبان تھا جس کا پسندیدہ مشغلہ محرمہ سکندر کو سننا تھا، اور یہ کام وہ کئی گھنٹوں فرصت سے کر سکتا تھا، چاہے اسے کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو۔ وہ ہر کام صرف محرمہ کو سننے کے لیے پس پشت ڈال دیتا تھا۔ محرمہ نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا اور بے ساختہ ہی نظریں اٹھاتے سامنے کی جانب دیکھا، جہاں میر غضبان آفندی سرخ ہوتے چہرے اور سیاہ سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں محرمہ اور آلیان پر ہی ٹکائے، جینس کی پینٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے سپاٹ سے تاثرات کے ساتھ کھڑا تھا۔ غضبان کو دیکھ کر محرمہ کی کان سے سبز آنکھیں پل میں نم ہوئی، کانوں میں غضبان کی بولے گئے الفاظ شیشے کی طرح پگھلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آلیان نے جیسے ہی محرمہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا،
اسے اپنا حلق تک کڑوا ہوتا محسوس ہوا۔ ایک اسی سامنے کھڑے شخص کی موجودگی کی تھا، اس نے اس وقت اپنے اور مہر کے بیچ نہیں کی تھی۔ کیسی ہیں آپ مہرماں سکندر لغاری؟ پہچانا یا بھول چکی ہیں آپ اس ایک ہفتے میں میر غزوان آفندی کو؟ غزوان نے متوازن چال چلتے مہرماں کی جانب اپنے مضبوط قدم بڑھاتے تنزیہ سے لہجے میں اس کی خیریت دریافت کی۔ لہجہ سے پاٹ سا تھا، وجہ مہرماں کے برابر میں کھڑا آلیان مصطفیٰ تھا، جسے دیکھ کر غزوان کو اپنا وجود انگاروں پر لوٹتا محسوس ہوا تھا۔ دوسری طرف غزوان کے سپاٹ سے لہجے پر مہرماں کے دل پر گھوسا پڑا تھا، آنکھیں برسنے کو تیار تھی جیسے۔ کیا سامنے کھڑے شخص کو اپنے فیصلے پر ذرا برابر بھی پچھتاوا نہ تھا؟ مہرماں کے دماغ میں سوال بنا۔ میں ٹھیک ہوں غزوان، تم کیسے ہو؟ مہرماں نے دھیمے لہجے میں خود کی کیفیت پر قابو پاتے جواب کے ساتھ ساتھ سوال بھی کیا۔ جب وہ سامنے کھڑے شخص کو عام کرنے کا فیصلہ کر ہی چکی تھی تو دیر کیسی؟ جبکہ آلیان نے دونوں کے بیچ اجنبیت کی حائل ہوتی دیوار کو کچھ نہ سمجھی سے دیکھا، دل پل میں خوش فہم ہوا تھا۔ دوسری طرف مہرماں کے منہ سے خود کے لیے میر کے بجائے غزوان سن کر غزوان کو اپنے وجود پر کھولتے پانی کے چھینٹے پڑتے محسوس ہوئے، جس سے روم روم جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ ماہیں تم میری قول پک کیوں نہیں کر رہی تھی؟ دوستی کا اصول نبھاتے ہوئے غزوان نے اپنا لہجہ نرم کیا، غصہ پل میں جھاگ ہوا تھا۔ وہ دنیا کے چکر میں اپنا سب سے قیمتی رشتہ کھونا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے خود ہی جھک گیا۔ مہرماں سکندر لغاری، مہرماں نے سپاٹ سے لہجے میں کہتے غزوان کو اس کے کچھ دیر پہلے بولے گئے الفاظ واپس کیے۔ غصے میں تھا یار، سوری۔ غزوان نے اپنا کان کھجاتے ہوئے چہرے پر معصومی سجاتے نرمی سے کہتے صلح کا جھنڈا لہرایا، اور کچھ ہی لفظوں میں اپنے کچھ دیر پہلے کہے گئے الفاظوں کی وضاحت دی۔ پر نہیں پڑتا، مہرماں کا لہجہ اب بھی سپاٹ سا تھا۔ یار ماہیں، تم سب مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہو؟ صرف میں نے اپنی پسند کو چنا ہے، کیا غلط کیا ہے میں نے آخر؟ غزوان نے جھنجھلاتے ہوئے کہتے مہرماں کا ہاتھ تھامنا چاہا، جس پر مہرماں نے انتہائی آرام سے اپنا ہاتھ اس کی پہنچ سے دور کر دیا۔ جس پر جہاں غزوان نے حیرت سے مہرماں کی جانب دیکھا تو وہیں آلیان کی آنکھیں چمکی، جیسا وہ سوچ رہا تھا اگر ویسا ہی ہوا ہے تو مہرماں کو اس کا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آلیان نے چمکتی آنکھیں مہر اور غزوان پر ٹکاتے مسرور سے انداز میں سوچا، مجھے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا میر غزوان۔ مہرماں کے سپاٹ سے تاثرات پر غزوان نے سختی سے اپنے لب بچے۔ اچھا سوری، غلطی میری تھی، مجھے اپنے الفاظوں پر غور کرنا چاہیے تھا۔ میری ماہیں جیسا نہ کوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ مہرماں کو مسلسل سپاٹ انداز میں اپنی جانب دیکھتے پا کر غزوان نے تحمل سے کہتے ندامت سے مہرماں کی سبز آنکھوں میں جھاگا، جن میں اجنبیت کے تاثرات واضح تھے۔ غزوان کو حیرت کا شدید جھٹکا سا لگا تھا۔ مہر، مجھے لگتا ہے ہمیں فوڈ کورٹ کی جانب چلنا چاہیے، باقی کی شاپنگ میں تم میری مدد کل کر دینا۔ آلیان نے غزوان کی جانب دیکھتے مغروریت سے کہا۔ مخاطب وہ مہر سے تھا، مگر انداز غزوان کو جتاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے مہر سر ہلاتے آلیان کے ساتھ آگے بڑھتی کہ غزوان یکلک اس کی کلائی تھامتے نرمی سے اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ تم جاؤ، ماہی میرے ساتھ ہے، مجھے شاپنگ میں ہمیشہ کی طرح ماہی کی ضرورت ہے۔ مہرماں نے بڑی مشکل سے خود کو غزوان کے چوڑے مضبوط سینے کا حصہ بننے سے روکا تھا۔ یہ اچانک ہوا تھا، جبکہ غزوان کے مہرماں پر اس قدر حق جتانے پر
आलियान की रगें गुस्से से फूली थीं। दूसरी तरफ पहले जो जताती सी मुस्कुराहट आलियान के चेहरे पर थी, अब वही दिल जलाती मुस्कुराहट गस्वान के चेहरे का हिस्सा बनी थी, और वो कमबख्त मुस्कुराते हुए दिल को किस कदर भाता था, ये कोई मेहमान सिकंदर से पूछता। और ये मुस्कुराहट गस्वान के लबों पर क्यों सजी थी, इस बात से वो खुद भी अनजान था। मगर महरमा सिकंदर को आलियान मुस्तफा के पहले में खड़े देखकर वो सुलगा था, और बुरी तरह सुलगा था, ऐसे कि उसे अपने पाँव के तलवों से तपिश निकलती दिमाग तक पहुंचती महसूस हुई थी। क्या हो रहा है यहाँ? अजलान और मिरर जो महरमा और आलियान को ढूंढते ही इधर आए थे, गजवान को यहाँ देखते एकदम से चौंके और तेजी से उनकी जानिब बढ़कर अजलान ने भारी आवाज में सवाल गढ़ा, जबकि महरमा ने नम होती आंखों से जैसे अजलान से इल्तिजा की कि उसे गजवान की गिरफ्त से आजाद कराया जाए, क्योंकि इस वक्त महरमा को अपना दिल गजवान के मजबूत हिसार में तेजी से कानों में धड़कता महसूस हो रहा था, और अगर वो खुद को आजाद करवाने के लिए मजम्मत करते, मजीद कुछ बोलती, तो मीर गजवान आफिंदी के सामने टूट कर बिखर जाता। वो इस वक्त यहाँ से गायब होना चाहती थी, कहीं छुप जाना चाहती थी। फिलहाल इस वक्त मीर गजवान आफिंदी का सामना नहीं करना चाहती थी। गनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजलान ने तहम्मुल से कहते अपने कदम गजवान की जानिब बढ़ाते। महरमा की कलाई उसकी गिरफ्त से आजाद करवानी चाहिए, जिस पर गजवान अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुका था। कुछ नहीं भाई, मैं गया था तो पता चला आप लोग यहाँ शॉपिंग पर आए हैं, और ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि माहिर और आप ही किस डिजाइनर के ड्रेसेस पहनना पसंद करती हैं, इसीलिए यहाँ ही चला आया। गजवान ने तहम्मुल से कहते अपने गुस्से पर काबू पाते अजलान की जानिब देखते नरमी से कहा, गजवान, मेरा हाथ छोड़ो। महरमा ने अपनी नम होती आवाज पर काबू पाते अपनी कलाई गजवान की गिरफ्त से आजाद करवानी चाहिए। छोड़ दूंगा, पहले इसे कहो ये यहाँ से जाए, और ये भी कहो कि तुम उसे मजीद शॉपिंग करने में कोई हेल्प नहीं करोगी। गजवान ने जिद्दी से लहजे में धीमे लहजे में अल्फाज चबाते हुए महरमा के कान में सरगोशी की, जबकि सुर्ख होती आंखें एक बार फिर आलियान के चेहरे पर जमी हुई। गजवान के सरगोश में कहे गए अल्फाज पास खड़े अजलान ने बासानी सुने थे, जिस पर वो अपने लब बीत चुका था, क्योंकि मीर गजवान की आंखों में साफ जेलसी के तासुरात देख सकता था। मैं तुम्हारी पाबंद नहीं हूँ, महरमा ने तिनक कर गुस्से में जवाब दिया। मैं नाराज हो जाऊंगा। दूसरी तरफ हमेशा वाला हरबा अपनाया गया, फर्क नहीं पड़ता, महरमा ने गुस्से से कहते एक झटके से अपनी कलाई गजवान की गिरफ्त से आजाद करते कुछ कदम दूर हुई। गजवान को अंदाजा ही नहीं था कि वो महरमा को किस कदर खुद के नजदीक खींच चुका था, जबकि गजवान ने बेयकीनी से महरमा के खूबसूरत मासूम चेहरे की जानिब देखा, जो हर एहसास से आरी था कि सामने खड़ी लड़की उसकी माहें तो हरगिज नहीं थी। माहें मैं गजवान ने अपने खाली हाथ को देखते तकलीफ दे तासुरात से महर को पुकारना चाहा। उसे अपने दिल में एक बार फिर टीसे उठती महसूस हुई थी, मगर इससे पहले ही महरमा उसकी बात काट चुकी थी। भाई, मुझे घर जाना है, मैं छोड़ देता हूँ अजलान भाई, आप भाभी को लेकर जाएं। इससे पहले अजलान मीर को कोई जवाब देता कि आलियान ने आगे बढ़कर पेशकश की, जिस पर गजवान के जबड़े बुरी तरह तने थे। ठीक है महर, तुम आली के साथ चलो, मुझे और मिरर को अपने एक दोस्त की तरफ जाना है। अजलान ने सोचती तनकीदी नजरों से गजवान की जानिब देखते पुरसोच से अंदाज में कहते अपनी मुस्कुराहट जब्त की। अगर तो जैसा वो सोच रहा था
تو پھر وہ سامنے کھڑے سر پھڑے اریل گھوڑے کو آسانی سے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، جبکہ میرل نے کچھ حیرت سے اذلان کی جانب دیکھا کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ جی بھائی، چلیں مہر۔ آلیان کا دل باغ باغ ہوا، مگر ہائے رے قسمت، اس کا پالا بھی صدا کے ضدی میر غزوان آفندی سے پڑا تھا، جو کسی بھی صورت میں اپنی ماہی کو اس کے ساتھ تو کسی صورت جانے نہیں دے سکتا تھا۔ تم جاؤ، ماہی کو میں ڈراپ کر دوں گا، ویسے بھی مجھے ابھی شاپنگ کرنی ہے۔ مہرمہ جو بڑی مشکل سے غزوان سے نظریں ہٹا کر آگے بڑھ رہی تھی، ایک بار پھر اس کی نازک کلائی میر غزوان کے فولادی شکنجے میں آئی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے ماہر غزوان۔ کیا تم مجھے غزوان کہنا بند کرو گی؟ زہر لگ رہا ہے مجھے میرا نام۔ اب کے غزوان نے جھنجھلاتے ہوئے بری طرح مہرمہ کو ٹوکا، جس پر مہرمہ نے شکوے سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ اب کے مہرمہ دبے دبے انداز میں چلائی۔ غزوان اسے غصہ دلا رہا تھا۔ اوکے میرا بچہ، تمہیں شاپنگ میں ہیلپ نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، ہم گھر چلتے ہیں، اوکے؟ غزوان بضد ہوا، وہ کسی صورت اپنی آنکھوں کے سامنے مہرمہ کو آلیان کے ساتھ جانے نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ مہرمہ نے ایک بار پھر جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوائی اور آگے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ آلیان دل فریبی سے مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے غزوان کی جانب آنکھ کرتی مہرمہ کے ہم قدم ہوا۔ میں جان سے مار دوں گا اس شخص کو۔ گنی اسٹاپ اٹ، کیا کر رہے ہو؟ غزوان غصے سے گرواتا ہوا ابھی آلیان کی جانب بڑھتا کہ اذلان ایک جھٹکے سے اسے پکڑ کر اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی بھی ایرے گیرے پر یقین کر کے آپ اس کے ساتھ میری ماہی کو بھیج دیں گے؟ غزوان دبی دبی آواز میں اذلان پر برایا۔ ایرا گیرا نہیں ہے، میرے لیے اور مہر کے لیے جیسے تم ہو ویسے ہی وہ ہے۔ اذلان نے تحمل سے کہتے میر غزوان آفندی کو آگ لگانا خود پر فرض سمجھا، جبکہ مہر کے نام پر زیادہ زور دیا۔ دوسری طرف غزوان نے صدمے کی کیفیت میں اذلان کی جانب دیکھا۔ اس بات کی توقع اس نے ہرگز نہیں کی تھی۔ جو بھی ہے، میں ماہی کو ہرگز اس فضول شخص کے ساتھ نہیں جانے دوں گا، اور میں اس کا منہ تو بھی توڑوں گا، دیکھیے گا آپ۔ غزوان ایک شکوہ گناہ نگاہ اذلان پر ڈالتے تن فن کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ کسی بھی صورت مہر کو اس آلیان کے ساتھ تو نہیں جانے دے سکتا تھا۔ غزوان کے وہاں سے جاتے ہی اذلان کا کہکا گونجا، جس پر مہرمہ نے آنکھیں چھوٹی کی اس کی جانب دیکھا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور مہر، بے فکر رہو، تمہارا یہ بے وقوف اور عقل سے پیدل بھائی مہر کو آلیان کے ساتھ ہرگز جانے نہیں دے گا۔ افسوس تو مجھے آلیان کے لیے ہو رہا ہے، داد منڈوا بیٹھے وہ غزوان سے، اور تمہارا یہ بھائی ایک نمبر کا پاگل ہے، اپنی ہی فیلنگز کو سمجھ نہیں پا رہا۔ یقین جانو اپنی بہن کے لیے اس سے ناک نہ رگڑوائی تو نام بدل دینا، بے وقوف سالہ۔ اذلان نے ناک سپیٹتے ہوئے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اذلان؟ منر نے کچھ حیرانگی سے اذلان کو ٹوکا، جو غزوان کو سالہ کہہ رہا تھا۔ کیا سالی کو سالہ نہیں تو کہوں تو کیا سسر کہوں؟ ہاں۔ اذلان نے کہکا لگاتے ہوئے سامان اٹھائے، اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے، جبکہ منر بھی نفی میں سر ہلاتے اس کی ہم قدم ہوئی، اور توقع کے عین مطابق آلیان پارکنگ میں مٹھیاں بیچے سرخ آنکھوں سے وہاں سے دھواں اڑاتی جاتی ہوئی غزوان کی بلیک لینڈ کروزر کو دیکھ رہا تھا، جس میں مہرمہ کو وہ زبردستی بٹھائے ہمیشہ کی طرح لے جا چکا تھا۔ اذلان نے اپنا کہکا ضبط کرتے قدم آلیان کی جانب بڑھائے۔
مگر اس سے پہلے ازلان آلیان کی جانب بڑھتا کہ آلیان بھی غصے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا اور ازلان بھی کندھے اچکاتے ویرل کو اشارہ کرتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اب وہ مہر کو لے کر پوری طرح سے مطمئن تھا۔ وہ خود بھی کسی صورت مہرمہ کو آلیان کے ساتھ جانے نہیں دیتا۔ وہ تو صرف غزوان کو تپانے کے لیے کہہ رہا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں جانتا تھا غزوان کم از کم اپنے سامنے مہر کو آلیان کے ساتھ کسی صورت جانے نہیں دے گا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ازلان؟ مرل نے جھنجھلاتے ہوئے ناسمجھی سے ازلان کی جانب دیکھتے سوال کیا، جس کی سبز آنکھیں کچھ سوچتے ہوئے چمک رہی تھیں۔ سمپل، تمہارے مغرور بھائی کو گھٹنوں پہ لاؤں گا۔ یہ بے وقوف شخص جو خود کو عقل مند اور ہوشیار سمجھتا ہے مگر دکھا ہی دیتا ہے کہ ابھی امیچور ایک 24 سالہ لڑکا ہے جس کی عقل گھٹنوں میں ہے، جو محبت اور دوستی کے بیچ میں کنفیوز ہو رہا ہے۔ تم دیکھنا سویٹ ہارٹ، نہ اسے اپنی بہن کے لیے گڑگڑانے پر مجبور کر دیا تو میرا نام بھی ازلان سکندر لگاری نہیں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ ڈارلنگ۔ ازلان نے دل فریب سے مسکراتے ہوئے مرل کو آنکھ بلنک کرتے گاڑی اسٹارٹ کرتے آگے بڑھا دی، جبکہ مرل کے ہونٹوں پر مہرمہ کو سوچتے ایک حسین سی مسکراہٹ سجی تھی۔ امید کرتی ہوں یہ پارٹ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کیا لگتا ہے میر غزوان دوستی سمجھ رہا ہے؟ وہ واقعی کیا صرف دوستی ہے یا پھر وہ خوبصورت سا جذبہ محبت کا ہے؟ اگر وہ محبت ہے تو کیا کام کرے گا ازلان سکندر کا پلان؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ ایپیسوڈ کو لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ میرے چینل کو بوسٹ ملے، ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پارٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے ہیں اور اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔